میرے معزز خواتین و حضرات اور سامعین، السلام علیکم۔ آپ سب کو اسلامک سٹوریز ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو قرآن کریم کی سچی کہانی حضرت حوا کی تخلیق سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اب جنت میں قیام فرما تھے۔ ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی۔ آرام ہی آرام، فراغت ہی فراغت، لطف ہی لطف۔ وہ باغات بہشت کی سیر کرتے، دور دراز مقامات تک نکل جاتے، مظاہر قدرت دیکھتے اور حیران ہوتے۔ خوراک کی طلب ہوتی تو انواع اقسام کے میوے خود ان کے لبوں تک پہنچ جاتے۔ پیاس محسوس ہوتی تو ٹھنڈے میٹھے دودھ کی نہروں کو وہ ہاتھ کے ایک جنبش کے فاصلے پر پاتے۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن حیات آدم میں کسی شے کی کمی تھی۔ کوئی خلا تھا جو ہر گھڑی محسوس ہوتا تھا، ایک تشنگی تھی جو شب روز ہر جان رہتی تھی۔ آدم کو کسی کا انتظار تھا، کسی ایسی ہستی کا جس کے بغیر وہ نامکمل تھے۔ کون ہے تو، کون ہے تو؟ وہ اکثر جنت کی ہواؤں سے پوچھتے، مشک و عنبر کے ٹیلوں سے سوال کرتے، خوش احلام پرندوں سے استفسارہ کرتے۔ کامل اور یکتا صرف خدا کی ذات ہے، صرف وہی ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہے، جسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں۔ یہ صدا انہیں فضاؤں میں گونجتی محسوس ہوتی۔ خدا اپنے بندے کی حاجت سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اپنے ہم نسل کی ضرورت ہے، جو اسے طاق سے جفت بنا دے۔ خدا کی یہ منشا بھی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھی پیدا کرے۔ ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اپنے عروج پر تھی، احساس تنہائی سے گھبرا کر جب وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ کر خدا سے دعا کرنے لگے، اے خدا، میرے اندر یہ کیسی طلب ہے؟ یہ کس خواہش کا غبار میرے بند میں پھیلا رہتا ہے؟ تو حاجت روا اور مشکل کشا ہے، میرے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ اے خدا، میری حاجت پوری کر، میری پریشانیوں کو دور فرما۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی نکال لاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری ہو گئی۔ اسی نیند میں ان کی پسلی اس طرح نکالی گئی کہ انہیں بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پسلی کے اندر سے ہوا کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالی نے انہیں خوبصورتی، خوب روائی اور نزاکت و لطافت بخشی۔ کائنات میں جتنا بھی حسن ہے، وہ حضرت حوا کے حسن کا 10واں حصہ ہے۔ 9 حصے حسن خدا نے حضرت حوا کے پیکر میں ڈھال دیا تھا۔ پھر حوا کو تاج زریں پہنانے کے بعد طلائی تخت پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو گہری نیند سے جگا لیا گیا تاکہ وہ حوا کا جلوہ دیکھ سکیں۔ اور یہ تھی حضرت حوا کی تخلیق۔ جلد ہی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ آپ سب کو اللہ خوش رکھے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔